نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت رحمة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور میرا پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہ صرف اور صرف امت مسلمہ مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بن کر آئے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کفار کے لیے بھی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام رحمت بن کر آئے تھے۔ ایک قبیلہ تھا مکہ المکرمہ کی سرزمین کے اوپر رہتا تھا، جنوب کی جانب ان کے گھر تھے، قبیلہ تھا، نام قبیلے کا تھا قبیلہ عراش۔ اس کا ایک نوجوان تھا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ اس قبیلے سے کچھ جانور خرید کر مکہ المکرمہ کی سرزمین کے اوپر آ کر ان کو بیچتا تھا، جو منافع ہوتا اس کو ہاف ہاف کر لیتا تھا، اور جو اس جانور کے پیسے ہوا کرتے تھے وہ پیسے جو ہے وہ مالک کو دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن ہوا ایسا کہ اس نے 2 اونٹ لیے اپنے قبیلہ سے، 2 اونٹ لے کر پھر وہ مکہ کے اندر آ رہا تھا بیچنے کے لیے، تو راستے کے اندر ابو جہل ملا۔ ابو جہل کہتا ہے کیا تو نے اس کو بیچنا ہے؟ بتایا گیا جی ہاں بیچنا ہے۔ بھئی پیسے میرے پاس نہیں ہے، فلاں جگہ کے اوپر میرا گھر ہے، وہاں آ کر مجھ سے پیسے لے لینا کل آ کر۔ تو اس آدمی بیچارہ غریب تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اونٹ لے کر ابو جہل گھر چلا گیا، پیسے اس کو نہیں دیے۔ جب دوسرے دن اس ایڈریس کے اوپر وہ آدمی نوجوان پہنچا، ابو جہل نے کہا کہ آج میرے پاس نہیں ہے، کل آنا۔ تو وہ بیچارہ چونکہ ایک قبیلہ کے اندر رہنے والا تھا، مکہ کے اندر اس کا کوئی بھی رشتہ دار کوئی ایسا نہیں تھا جس کے ہاں وہ رہائش کرتا، کھاتا پیتا، تو وہ بیچارہ نوجوان مکہ کی سرزمین کے اوپر گلیوں کے اندر سو جاتا۔ پھر جب صبح دوسرے دن اٹھا تو اس آدمی نے پھر ابو جہل کے گھر کا رخ کیا، اس سے کہا کہ پیسے دو، میں اونٹ آپ کو بیچے تھے۔ وہ ابو جہل اسے کہنے لگا کہ آج بھی میرے پاس موجود نہیں ہے، کل آنا۔ تو اس نے کہا بھی میرا گھر بھی یہاں پر نہیں ہے، میں ایک مسافر ہوں، 2 دن سے میں گلیوں کے اندر سو رہا ہوں، لہٰذا آپ جو ہے مجھے مہربانی کریں پیسے دیں۔ اس نے ابو جہل نے کہا چل میں دیتا نہیں ہوں، پھر انکاری ہو گیا کہ میں دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ تو وہ آدمی نوجوان وہاں سے ابو جہل کے گھر سے نکلا، لوگوں سے پوچھا یہاں کے رئیس کوئی سردار جن کو میں اس کی شکایت کروں وہ مجھے پیسے لے کر دیں۔ تو کسی نے بتایا کہ وہ سامنے عتیبہ ابو جہل کا رشتہ دار وہ کھڑے ہیں، ان سے کہیں وہ آپ کو لے کر دے دیں گے۔ تو جس وقت وہ نوجوان ان کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کس نے آپ کے پیسے دینے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ابو جہل نے دینے ہیں۔ اس نے کہا پھر اس نے تو دینے ہی نہیں ہے، وہاں سے آپ کو پھر مشکل ہے کہ مل جائے۔ تو وہ بیچارہ تھوڑا سا مایوس ہوا، تو ساتھ میں عتیبہ کھڑا تھا، اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کے کونے کے اندر عبادت کر رہے تھے، تو اس نے اشارہ کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کہ وہ آدمی اس آدمی کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو پیسے دلوا دے گا اس سے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے، نوجوان کہتا ہے میں چلا گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تسبیحات کر رہے تھے، تو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے کی جانب بیٹھ گیا کہ یہ نہ ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مجھ سے خفا نہ ہو جائیں، وہ عبادت کے اندر مشغول ہیں۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہی نبی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جس وقت یہ نوجوان جا کر بیٹھتا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنی تسبیحات کو بند کیا، اس نوجوان کی طرف دیکھا، رخ کیا، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ مسافر ہو، آپ بھوکے ہو، چلو چلتے ہیں میرے گھر کے اندر۔ گھر لے گئے، وہاں پر اس کو کھانا کھلایا، کھجوریں کھلائی، پانی پلایا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا خیریت تھی، کیوں آئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پیسے ابو جہل کے پاس پھنس گئے ہیں، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، 2 دن سے مجھے ایسے ٹال مٹول کر رہا ہے، اب میں جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے میں نے دینے ہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی کہ ہر وقت اپنی نگاہیں نیچے رکھا کرتے تھے۔
تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان سے کہا چلو چلتے ہیں۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، وہ نوجوان پیچھے ہے، ابو جہل کے گھر کے اندر گئے، دستک دی تو ابو جہل باہر نکلا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں جو نیچے ہوا کرتی تھی، ابو جہل کے آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر حضور نے فرمایا چل اس کے پیسے دے۔ تو ابو جہل کانپنے لگا، حضور کی دہشت اتنی پڑی اس کے اوپر، وہ جلدی جلدی گیا، ابو جہل پیسے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کو دیے۔ وہ نوجوان جس وقت پیسے لے لیے اس نے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اب مجھے اجازت ہے میں گھر جا سکتا ہوں؟ اس نوجوان نے اجازت دے دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت گھر کا رخ کیا تو وہ نوجوان پیچھے سے بھاگا اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کو، قدموں کو پکڑ لیا کہ آپ نبی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں میں نبی ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو اس نوجوان نے جو قبیلہ عراش سے تعلق رکھنے والا تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر جا کر پیسے بھی اس مالک کو دیے۔ وہاں اپنے قبیلے کے اندر جو قبیلہ عراش کے نام سے مشہور تھا، وہاں جا کر یہ سارا ماجرا، سارا واقعہ بتایا، تو وہ سارے کا سارا قبیلہ اٹھا اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کے اوپر کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ باقی جتنی زندگی اللہ نے ان کو عطا کی تھی وہ اسلام اور دین کے اوپر انہوں نے قربان کر دی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔